انعام کی آیت نمبر 38 and 39، سورہ انعام آیت نمبر 38 اور 39۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے، لیونگ کریچرز کا ذکر کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس میں مویشی ہیں، کیڑے مکوڑے، جتنے بھی زمین پر جو زندہ جانور چلتے ہیں وہ سارے بڑے اور چھوٹے سارے دابہ کہتے ہیں چلتے پھرتے جانور کو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کوئی ایسا چلنے والا جانور نہیں ہے۔ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور کوئی بھی اڑنے والا پرندہ نہیں ہے جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے۔ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ تمہاری طرح ایک کمیونٹی ہے، ایک گروپ ہے، جس طرح انسانوں کی برادریاں ہیں، انسانوں کا ایک سسٹم ہے، انسانوں کا ایک نظام ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ملکہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک گروپنگ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جانوروں کا بھی ایک نظام ہے، جو زمین پر چلتے پھرتے مویشی ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، ان کی شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کیڑے مکوڑے چیونٹیاں، ان کا کوئی انچارج ہوتا ہے، ان کا ایک سسٹم ہے، ہیرارکی ہے۔ وہ بغیر کسی سسٹم کے ان کا جو ہے وہ زندگی کا نظام نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی آسمان پر اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے جو اڑتے نہیں ہیں وہ مویشی اور جانور، یہ سب کے سب امم امثالکم، تمہاری طرح، یعنی تم انسانوں کی طرح ان کا ایک سسٹم ہے۔ وہ بغیر کسی سسٹم کے، ہمیں تو لگتا ہے نا چیونٹیاں بس جدھر کو چلتی ہیں بس چلتی جاتی ہیں، شہد کی مکھیاں وہ ایسا بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی سسٹم کے نہیں چلتی، ان کا پورا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ اڑتی ہیں، چلتی ہیں، ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان کی ساری موومنٹ، ان جانوروں اور پرندوں کی ساری موومنٹ، ان کی تعداد اور ان کی ضروریات، ان کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب، کوئی ان کی موومنٹ، ان کی تعداد، ان کی کوئی چیز بک میں لکھنے سے، کتاب میں لکھنے سے رہ نہیں گئی، سب لکھا ہوا ہے، ایک لکھا ہوا پلانڈ سسٹم ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، ان کی کمیونٹیز ہیں، ان کے گروپس ہیں، اور وہ سارا کا سارا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں۔ من شیء، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر ان پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کا بھی حشر کرے گا، ان کو بھی اکٹھا کرے گا، یہ بھی اپنے رب کے حضور حشر کے میدان میں پیش ہوں گے۔ ثم الی ربہم یحشرون، کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں۔ بہت سے موقعوں پر ہم کوئی جانور دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس طرح کے رنگیلے پر اور اس طرح کا، یہ پتہ نہیں کسی اور علاقے سے یہ جانور آیا ہے۔ بہت سارے جانور ہم ایسے دیکھتے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی، پرندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کاؤنٹ لیس ہے۔ ایسے بے شمار پرندے ہیں، ایسے بے شمار جانور ہیں، جب کسی زو میں جائیں تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے عجیب و غریب قسم کے جانور ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ آسٹریلیا کا ہے، یہ نیوزی لینڈ کا جانور ہے۔ ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی، پرندوں کی جتنی قسمیں
تعداد پیدا کی ہے وہ ہمارے بعض اوقات ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہ بہت سارے جانور پرندے ایسے ہوں گے جو ہم نے آج تک دیکھے ہی نہیں ہیں، تو ان سب کو کاؤنٹ کرنا، ان سب کا ایک ریکارڈ رکھنا اپنے میموری میں، ہم نے تو دیکھے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کا ریکارڈ میرے پاس ہے، ایک پورا سسٹم ہے جو ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، کتنے پرندے ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر ان سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح جمع بھی کرے گا۔ تو پچھلی آیات میں معجزے کے متعلق بات ہوتی رہی ہے کہ کفار بار بار یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ معجزہ دکھاؤ، یعنی کہ وہ انہونی سی بات دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ مثال کے طور پر وہ چاہتے تھے کوئی فرشتہ آئے، اڑتا ہوا آئے اور تمہارے پاس آئے اور تمہیں وحی ہمارے سامنے دے، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی کہ اوپر سے وحی آ رہی ہے۔ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ فرشتہ آتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، تو ہمیں کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اوپر سے لکھا ہوا جو ہے نا، وہ کاغذ پہ لکھا ہوا کرتاس جو ہے وہ آئے تو پھر ہم مانیں گے کہ وہی اوپر سے آ رہی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، قرطاس پیپر پیج کو کہتے ہیں، اوپر سے کوئی نازل ہو کتاب، کوئی کتابچہ ہم دیکھیں کہ آ رہا ہے، پھر ہم مانیں گے۔ یا تمہیں پر لگ جائیں اور تم اڑنا شروع کر دو۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ایسی چیزیں، کرامتیں اپنے پیروں سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں، تو ایسی چیزیں، انہونی سی چیزیں انسان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے، صفا پہاڑی ہے، اس کو سونے کی بنا دو، ٹھیک ہے، تو ہم مان جائیں گے۔ یعنی ایسے معجزے، انہونی سی باتیں مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ آئی ہے جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں۔ تو اچانک معجزے والی بات کے بعد پرندوں کی بات جو شروع ہوگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پرندے بھی تو ایک معجزہ ہی ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے کیسے اڑ رہے ہیں بغیر کسی، ان کو ٹیکنالوجی اڑنے کی کس نے بتائی ہے، ان کو پر تم کیوں نہیں خود اڑ سکتے؟ تو یہ پرندوں کا اڑنا، ان کی تعداد، ان کا ایک سسٹم، نظام، یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے۔ تو کیوں تم معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پرندوں کو دیکھو، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، صم و بکم، وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں۔ یعنی کہ گونگا ویسے تو وہ ہوتا ہے جو سن نہیں سکتا، اور جو بہرا وہ ہوتا ہے جو سن نہیں سکتا، گونگا وہ ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا۔ بظاہر تو وہ بول سکتے تھے اور سن بھی سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو سن کر ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس لیے ان کا سننا نہ سننا ایک ہی برابر تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہرے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سن سکتے ہیں، لیکن جب عمل نہیں کرتا تو وہ سنی انسنی کرنا وہ بہروں والی بات ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ پرندہ بھی اللہ کی ایک آیت ہے، سورج بھی اللہ کی ایک آیت ہے، یہ ایک تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں نا لکھی ہوئی، اس کے علاوہ یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، تارے ہیں، اور یہ سارے پرندے ہیں، جانور ہیں۔ جانور کیا ہے؟ گائے ہے، اس سے ہم دودھ نکالتے ہیں۔ کہاں سے آتا ہے دودھ؟ پیٹ سے آتا ہے، پیٹ کے اندر خون بھی ہے، گوبر بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ دودھ کے اندر گوبر کا ایک چھلکا آ گیا ہو، غلطی سے اندر مکس اپ ہو گیا ہو؟
کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ نے دودھ نکالا گائے سے، بکری سے، تو اس میں خون کی ایک بوند جو ہے وہ بھی مکس ہو کے آ گئی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ گائے جو ہے ایک چلتی پھرتی دودھ کی فیکٹری ہے، جس سے دوسرے کام بھی لیتے ہیں، اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اس کی کھال سے مختلف انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے، جیکٹیں بنتی ہیں۔ یعنی ایک گائے ہے، اس سے بے شمار اس کے فائدے ہیں، اس سے اور بھی کام فصلوں میں لیتے ہیں، مال برداری کا کام بھی لیتے ہیں۔ یعنی ایک گائے ہے وہ ایک ملٹی قسم کے کام، ایک جانور ہے ملٹی قسم کے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں ساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں، ان کو دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لاتا، جو پرندوں کو دیکھ کر، گائے کو دیکھ کر، اس سے نکلتا ہوا دودھ دیکھ کر ایمان نہیں لاتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے گونگا اور بہرا ہے۔ پھر ظلمات، وہ اندھیرے میں ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اصل میں انسان خود لاپرواہی کرتا ہے، گونگا اور بہرا بن جاتا ہے، توجہ نہیں دیتا، قرآن آیات پر سوچتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ تو وہ جب عقل کو استعمال کر کے اللہ پر ایمان نہیں لاتا، ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس نے اپنی سینسز جو اللہ نے اس کو دی ان کو استعمال ہی نہیں کیے۔ تو اصل میں تو قصور اسی کا ہی ہے کہ اس نے اپنی دماغ کو، اپنے دل کے جو دروازے وہ کھولے نہیں ہدایت کے لیے۔ تو پھر اللہ بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک ڈاکٹر، ایک شخص بیمار ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، وہ دوائی لیتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے کھانی نہیں ہے دوائی، میں سننا ہی نہیں چاہتا، دوائیوں پہ ایمان ہی نہیں ہے میرا۔ تو وہ پھر ڈاکٹر زبردستی تو نہیں اس کے منہ میں دوائی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے، ہدایت فری نہیں ہے، اس کے لیے کچھ تگ و دو، کوشش جو ہے وہ درکار ہے۔ جب بندہ کوشش نہیں کرتا، اپنی سینسز کو استعمال نہیں کرتا، غور و خوض نہیں کرتا، اپنے دل کو اوپن نہیں کرتا ہدایت کے لیے، دل پہ تالا لگایا ہوا ہے کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ ایک شخص ضد پہ پڑا ہوا ہے تو اس کو اللہ بھی پھر کہتا کہ جاؤ، پھر ہدایت اتنی بھی فری نہیں ہے کہ میں تمہیں زبردستی دے دوں۔ تو یہ اس میں پھر اللہ کا قصور نہیں ہے، قصور اس بندے ہی کا ہے جس نے ہدایت لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض کا ہم ایک رخ پہ بیٹھے رہیں، ایک پہلو پہ بیٹھے رہیں، یا میرا بازو جو ہے اس کو میں اگر 2 دن تک، 3-4 دن تک اسی طرح رکھوں، اور 5ویں دن اس کو میں بازو کو سیدھا کرنے کی کوشش کروں تو مجھے ادھر وہ ایسے نا کونی پہ درد ہوگا، مسل سیدھا نہیں ہوگا میرا، یہ جو مسل کی موومنٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اور 5-6 دن اگر ایک ہی رخ پہ میرا بازو پڑا رہے تو یہ مسل کام کرنا بند کر دے گا، اور بڑی مشکل سے اس کو پھر رواں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور نتیجہ اخذ کرنے کی ایک صلاحیت دی ہے اسی مسل کی طرح۔ اس صلاحیت کو، اس سوچنے سمجھنے کی، غور کرنے کی صلاحیت جو اللہ نے دی، اس کو ہم استعمال اگر نہیں کریں گے تو وہ اسی مسل کی طرح وہ پھر ڈیڈ ہو جائے گی، اور پھر وہ سوچنے سمجھنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ دماغ کو جتنا استعمال کیا جائے اتنا وہ بڑھتا ہے۔ تو ایک شخص ہدایت کے لیے اپنے دماغ کو، سینسز کو استعمال ہی نہیں کرتا تو وہ آخر کار اس کی ہدایت لینے والی صلاحیت ڈیڈ ہو جاتی، اسی مسل کی طرح۔
تو پھر قصور تو اسی شخص کا ہوا نا، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مسل دے دیا، اس کو سمجھ بوجھ، دماغ، دل، سینسز اس کو دیے ہیں، لیکن وہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ اس نے انکار کیا ہوا ہے. تو قصور اس شخص کا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا اکثر قرآن کریم میں آتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کا دینے اور نہ دینے کا جو نظام ہے وہ مرضی کا مالک ہے. جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، مرضی کے مالک ہوتے ہیں، جو چاہیں جس کو دے دے، نواز دیں. ایسا نہیں ہے، وہ انصاف کرتا ہے. ہدایت اس کو دیتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. ہدایت اللہ اس کو نہیں دیتا جو ڈیزرو نہیں کرتا، جو کوشش نہیں کرتا. وہ اس کا ہدایت نہ دینا، اس میں بھی ایک وزڈم ہے، اس کا نالج ہے، اور اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے. وہ لاپرواہی والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے. انسانوں میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی بے پرواہ ہوتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. وہ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. So these are the two verses I have selected today because they are coming in order from our weekly dars. Surah An'am, ayah number 38 and 37. Ayah number 38 and 37. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. And there is no moving animal in the earth. Dabba yadubbu is like to move slowly in an organized manner. Dabba, this means all the creatures which can move, like elephant, cow, goats, sheep, ants, small insects, all animals, creatures, big and small. All the animals which can move, they are dabba. Allah Tabarak wa Ta'ala is saying, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. There is no moving, living creature on the earth. There is no animal who moves on the earth. وَلَا طَائِرٍ. And there is no bird. يُطِيرُ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحِهِ, which flies with its two wings. بِجَنَاحِهِ. Janāhi is the plural of janah. Janah means wings. Janah means wing. Janāhihi, two wings. So janāhi is the plural of janah. Janah means wing, and two wings, janāhi. Allah Tabarak wa Ta'ala is saying there is no bird which flies with its two wings. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. There is no animal on the earth which moves, which are able to move. And there is no bird in the sky which are able to fly with its two wings. So all the moving creatures, big and small, on the earth, and all the flying creatures, all the birds, they are nothing illa umamun amsalukum. They are nothing but like an umam. Umam is the plural of ummah, and we all know what ummah means. Ummah means Muslim ummah. We usually say Muslim ummah. Ummah means nation, community, group, species, you can say. Allah Tabarak wa Ta'ala is saying they are like umam. They are like nations. They are like groups, communities. They are not just on their own. All the animals, all the living creatures on the earth, they are in groups. They have their species. They have their families. They are in groups. They are created in an organized manner in groups. And they have their organized system. Just like in
in the honeybee, one of the bees, queen, it is scientifically proven that they have somebody there in charge who guides them to fly the way they should fly, to seek the juice from the flowers. They have their. For us, maybe the honeybee is moving in random manner, without any organized manner. But Allah subhanahu wa ta'ala, at another place in the Quran, Allah says about the honeybee, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala has sent wahi to the honeybee. Allah communicates with the honeybee what to do, how to make honey. The process, the manufacturing of honey by the honeybee, Allah subhanahu wa ta'ala says, it's under my direct commandment. She is processing the honey under my directions. Directions are coming from Allah. Wahi is coming from Allah. This is a unique word. Wahi is usually sent to the prophets. But for the honeybee, in the process, in the manufacturing of honey, Allah subhanahu wa ta'ala used the same wording that Allah gives wahi. Allah commands to the honeybee how to make it, and how to fly, where to go, and how to go in search of flower juices. And the way it flies, the honeybee movement, to us maybe it's a random round circle movement. But Allah says about this movement, this circle, Subula Rabbik. Allah says this is the path of her Rabb, her Lord. So this random path, Allah subhanahu wa ta'ala says, this is the path of specified by her Rabb, by her Lord. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that all these animals, all these birds, they are not just random. They are not without any discipline and organization. They are created under some discipline and organization and in an organized manner. And they have groups and they have their in charge, just like we have our Khalifa or king or queen. And Allah is saying they are just like you. Umamun amsalukum. Their example is like you. They are like you. They are in groups, families, communities. They have their neighborhood. They have their territories. Illa umamun amsalukum. Just like you. Wama min dabbatin fil ardi. Just like I gave the example of cow and goat and sheep. So Allah created them in a very unique manner. And Allah says in Surah Nahl that in the cattle, in the animals, there is a lesson for you. Just ponder over them. Just think over them. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. There is an ibrat for you in the animals. In the animals, there is an ibrat for you. There is a lesson for you. You can learn. If you think over it, you can learn and derive lessons, conclude many things from it. You can conclude that there is a creator who created such a wonderful animal like a cow, like a sheep, that she grazes from the grass, greenery, and after eating greenery, grass, crops, what comes out from her stomach? Milk. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ. Between waste, excrements, the waste of the animal, the waste of the sheep. And similarly,
Allah subhanahu wa ta'ala says, the blood of the vadam labanan, vadam, the blood inside the animal, inside the cow, inside the sheep, there is a blood, and there is also a waste, excrements. And within it, a very pure milk comes out. Khalisan saigal lisharibin. And that milk is very, very delicious. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. So Allah subhanahu wa ta'ala is actually inviting us to pay attention to these animals moving on the earth, and also on the birds flying in the air. So it's a technology. How do you think the aeroplane was invented? Where the idea came from? Where the idea came from in humans' mind that an aeroplane can fly? Basic technology is taken from the birds. Some scientists must have analyzed how the birds fly, how they balance their body in the air, how they push themselves forward and upward. So that's how the same technology is used for the aeroplane. So in Allah's creations, there are great lessons for us. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions about them again and again in the Quran as a miracle. In the previous verses, kuffar, the non-believers, they again and again were demanding from Prophet ﷺ that show us some very, very obvious and visible miracle. Just like we want to see that the Safa mountain is made of gold. Convert it into gold. If you are really a prophet of Allah, ask your Allah to convert this Safa mountain into a gold. Then we will believe that you have direct link with God. If you say that God can do anything, ask your God to send some written stuff so that we can see. Send some angel so that we can see the angel coming to you and delivering you, handing over to you the wahi, the Quran. So only then we can believe. So these superficial miracles, it's in the mind of human in all the time. Even today, many human, they demand from their who they follow, from their peer or from their buzurg, that we want to see. They tell many stories that our peer started flying in the air. So this is something very common. This is human nature. They demand. They want something superficial. They want to see something superficial. So similar kind of demands were made to Prophet ﷺ by the non-believers at that time. They used to say that you are a bashar, just like us. We can't see any difference between us and you. And how can we believe that you have direct link with your Lord? You eat like us, you do shopping like us, you wear dress like us, and you do everything like us. So this is the sunnah of Allah, that He always sent Prophet in human form, not in angel form. Had He sent prophets in angel form, then the humans, they would have excuse that how can we follow Him? He is angel. We are human. Human has limitations. We can't be angels. He is angel. He doesn't eat. We can't live without eating. How can we fast? Allah sent prophets in the form of human who feels hunger. Still he stays away from food and drink while he is fasting, to prove to the human that this is something achievable, this is something which can be done. So prophets,
they were human and they obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. They stayed away from all evils. And that's how they proved that despite being a human, you can stay away from sins. You can restrict your life. You can live the life of obedience. While the non-believer, they used to demand that we want you to behave like angel or superficial human being. Allah subhanahu wa ta'ala said that we are not going to give any superficial miracle, because miracles, they never work. Just like in the history, Isa alayhi salatu wasalam, he was given many miracles, superficial miracles like this. For example, he used to stand next to a grave and he used to recite something. The dead person would come out of the grave and he become a living person. This was a great miracle. And there are many other miracles. Prophet Isa alayhi salatu wasalam was given. He was able to cure the ill people, sick people. Yeah. And still people didn't believe in Prophet Isa alayhi salatu wasalam. There were not many followers, Isa alayhi salatu wasalam. When he left this world, Isa alayhi salatu wasalam, only 10-12 followers, converts he had. He had left only 12 followers, Hawariyun. So the miracles, the superficial actions, they do not change the people. Musa alayhi salatu wasalam had miracles. Musa alayhi salatu wasalam had a stick which used to become like a snake. Still people didn't believe. They said, it's just like a magic. We don't believe in it. He is a magician. So miracles never worked. So Allah subhanahu wa ta'ala said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are not going to send any such miracles anymore. The biggest miracle is the Quran itself. Just ponder over the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. So in the previous verses, there has been a talk about the miracles. They were demanding miracles, and Allah subhanahu wa ta'ala decided not to send any such obvious superficial miracle. And in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions about the living creatures, animals, and the birds. In between the lines, Allah subhanahu wa ta'ala is saying to the non-believers that, do you not see the birds flying? Is it not a miracle enough? Can you not see that some Allah subhanahu wa ta'ala created them in a manner they can fly? And Allah subhanahu wa ta'ala created these animals, cows, the goats, you take the milk from and you take many benefits from. Are they not enough miracle for you? Why do you demand other miracles? A cow is a miracle of Allah. A goat is a miracle of Allah. Ant is a miracle of Allah. Camel is a miracle of Allah. A cow, it's like a factory, walking factory of milk, factory of fertilizers. Its skin is used in many industries for jackets to warm your body up. So it's a multi-factor factory, industry, although it's just an animal. You just need to ponder over it. Pay attention on these animals. Then you will find miraculous elements in these animals. Similarly, you will find miraculous animals. You will find them as miracles, all these birds and living creatures. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Illa umaman amsalukum. They are like creatures, they are like communities, they are like umam,
ummah for you. They're like nations. They have their tribes. They have their in charge, king, queen. They have their system. They are created under some discipline. They are not just created random. Maybe we see the ants moving randomly. Maybe we see the flies, the bees moving randomly, flying randomly. But Allah subhanahu wa ta'ala said their movement, their creation is not random. They are created and they are living under some discipline. We might not be able to know where the ants are coming from. Sometimes we see a queue of ants entering through some hole into our room. We even can't figure out where they are coming from. But Allah knows. Allah says, we have their full record in the book. Just like, in developed countries, there's a record system, data entry system, birth and death registration system, marriage registration system. When somebody is born, there is a birth certificate issued to that person. There is a full data recording system for human. Allah is saying here, Ma farratna fil kitabi min shayin. There is nothing which is not registered in the book, fil kitab. Allah subhanahu wa ta'ala has a record system of all these animals, their names, their categories, their species, and what they're going to eat, and to provide them food, their planning, their budget. Everything Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Ma farratna fil kitab. We have not neglected them. We have not fallen short in recording them. Ma farratna fil kitabi min shayin. Even the smallest thing. Nothing is left out. Everything of their life, their creation, their category, their species, their color, their food, their movement, everything is already pre-planned and recorded. Ma farratna fil kitabi min shayin. Is it not enough miracle to believe in Allah? That Allah created them? Such a wonderful, miraculous creation. Allah subhanahu wa ta'ala is presenting these birds and these animals as a miracle. They are a miracle for us. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. So there is a full data entry system, data recording system for these animals, and they have their unique abilities, capabilities, all these animals. So this is, then Allah subhanahu wa ta'ala says, like human, they will be resurrected. They will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. There will be hashar for them. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. And then they will be gathered before Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. So if animals, they will be resurrected, they will be presented to Allah. Human, they are more important because many non-believers, they didn't believe on the day of judgment, on the day of mahshar. Allah subhanahu wa ta'ala is saying here, even the animals, the birds, the ants, the cows, they will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala. Let alone the human. Human are more important. Definitely there is the day of judgment. There is the day of justice. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. In the next verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Those who reject the ayat of Allah, non-believers. Sammam wa bukman. They are like deaf. They are like deaf and dumb. They are deaf and dumb. They can't hear
and they can't speak. They are like that. Fi dhulumat, they are just wandering in the zulma, in the darkness. So, rejecting Allah's ayat, even if somebody is able to hear, even if apparently they are able to speak, but Allah is saying they are dumb, they are deaf. They are like animals. At one place Allah subhanahu wa ta'ala says about these non-believers, Ulaika kal an'am. They are like animals. Balhum adall. They are worse than animals rather. Because animals are animals. But if the human, despite being human, behaves like animals, then they are worse than animals. So, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Next part of the verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Whomsoever Allah wants, Allah guides, Allah gives guidance. And whomsoever Allah wants, Allah lets him be misguided. From here, sometimes people derive that guidance is in the hands of Allah. If somebody is misguided, if somebody is non-believer, it's not his fault. It's na'udhu billah, Allah's fault, because Allah did not give them guidance. The point here is that Allah subhanahu wa ta'ala has given enough ability to understand, ability to analyze, brain, heart, senses. Allah subhanahu wa ta'ala has given enough abilities to human to analyze and to conclude and decide. If the person does not use those abilities, does not use his brain and senses, then basically it's his fault. He's not using his abilities which Allah subhanahu wa ta'ala has given him. Now Allah subhanahu wa ta'ala does not force the guidance upon him. It's just like if somebody is ill, if somebody is sick, and doctor is persuading him, the family is persuading him that you should take a medicine and you will be cured. All you have to do is just give your signature, sign the paper so that we can start your treatment. But the person is not ready to sign. He's not ready to give his consent. So whose fault is it if he dies and if he is not cured? Is it doctor's fault? It's his fault. If he is not giving his consent for the treatment, if he is not giving his approval for the treatment, if he is not giving his signature for the treatment to start, and if he dies and if he is not cured, then it's his fault, it's not doctor's fault. Allah subhanahu wa ta'ala has given enough senses, enough understanding to human, but they are not using. If the non-believers, they are not using their senses and brain and abilities to accept the message, to analyze, to understand the message of Allah subhanahu wa ta'ala, then it's their fault. And those who do not use their senses, their abilities, Allah does not force the guidance upon them. If the person tries, puts efforts to understand Deen, to understand Quran, then Allah opens up the doors for him. Allah opens up the doors of guidance for him. The person has to do something. Guidance is not free. You have to do something. You have to walk to the house of Allah. You have to walk to the guidance.
then Allah gifts the guidance. If you reject the guidance, if you are arrogant, if you say, I don't want it, I don't need it, I am already wise enough, then this is arrogance. In this case, Allah does not give the guidance. It's just like in Surah Araf, ayat number 175, Allah subhanahu wa ta'ala describes a person in Bani Israel, in an ummah before Prophet sallallahu alaihi wasallam. There was a person and Allah subhanahu wa ta'ala gave him knowledge, gave him abilities. But the person did not act upon the knowledge, did not use his abilities. He rather neglected the knowledge Allah gave him. And when he neglected, when he rejected, then Shaitan followed him. And Shaitan misguided him. And Allah let him be misguided. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tell them the story of the person. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, whom we gave our ayat, knowledge. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, but he ran away from it. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, and what happened after that? Shaitan followed him. As soon as we reject the message from Allah, as soon as we stop reading Quran, then what happened? Shaitan comes into action. فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, and he became amongst the misguided. So, although this word is used at many places in the Quran, مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَاء يَجْعَلُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, whomsoever He gives guidance, he is guided. And whomsoever He does not give guidance, he is misguided. So basically, sometimes this is misunderstood, that probably it's Allah's fault if somebody is not on guidance. It's not Allah's fault. It's the person's fault. He does not choose to be guided, so Allah doesn't give him guidance. Because guidance is not free. The person has to put some efforts. The abilities Allah has given, has to put some efforts and ability to seek the guidance. Then the guidance is given by Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to act upon the true teachings of Quran and Hadith. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.